الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی۔ ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا۔ فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے۔ فرمایا وہ علی کی نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری اماں تھی۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا، کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں، حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے، جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی، اور میں چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا، میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو۔ حضور نے کفن دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے؟ حضور صحیح بنائی ہے۔ فرمایا نہیں لگتا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے، میری آنکھیں برس پڑی۔ میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا، ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے، فرمایا صحیح ہے قبر۔ پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو، پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے، آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی، یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں جب حضور رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا، میں نے کہا حبیبہ یارا یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے۔ چلو زندگی میں بھی دعا رہی، زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے، میں کو جیتے میرا دل بر سونا کیوں کر اس نو بھاواں، او ویڑے میرے وڑدا نہ ہی میں پئی لکھ وسیلے پاواں۔ میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا، کی سی جے درد بن کے آ جاندو، وہ نہیں آیا۔ میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ تو آ تو صحیح میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے۔ او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا، یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی، اتنی کرم نوازیاں، اتنی بندہ نوازیاں، اتنی رحمتیں۔ حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا، حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا، کفن نہ دینا۔ صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بی بی صاحبہ کو غسل دے لیا کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا، فرمایا میری قمیض میں میری۔ او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ۔ ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے، اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے
تو نیچے دب جاتے تھے. لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے. قبر میں. کہا کیوں؟ فرمایا ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا, حضور نے دست مبارک رکھا تھا, میں ساتھ للہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ. عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں, حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا, انعام دیے. انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا, کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے عصا ہے, جب مروں تو میری قبر میں رکھنا. کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو, عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں, یہ معمولی نہیں, یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا. یہ میری قبر میں, قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا, قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سن تیرا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل عطاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لصائمها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے. ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں. طبیعتیں سخت ہیں, دل سخت ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے, فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے. نرم دل کے لوگ, معاف کر دینے والے, جلدی مان جانے والے. ایک صاحب تھے, اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا. پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی, انکار کر دیا. کئی لوگوں نے ان سے کہا, میں نے بھی کہا, تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی, لیکن میں مرد ہوں, ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا. تو میں نے اس صاحب سے کہا, میں نے کہا یوں نہ کر, اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے, دل اتنے سخت پتھر کر لیے, میں فلاں ہوتا ہوں جی, میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا. اور خدا کے بندو, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے, بٹھا دو تو بیٹھ گیا, اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا. اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں, جھگڑالو ہیں, فسادی ہیں, سخت دل ہیں, وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں, جھگڑالو لوگ ہیں. عزیز دوستو, اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی, اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی, مزاج میں نرمی آ گئی, تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں. پھر آپ کے تعلقات بچیں گے, آپ کی نسبتیں بچیں گی, آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی, ٹوٹیں گے نہیں. ایک تو دل نرم کریں
کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں. کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتی, اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں, قائل کر رہے ہیں, وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو. سنو اور اس حدیث کو یاد رکھنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا, بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا, اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے. تو سخت ہو کے بیٹھ گیا, تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے, میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا. اور ٹھہر جا, اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا, غلطیوں کا مداوع ہوگا, پھر معافی ہوگی, تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے. تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا, تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے, فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو آج کی شب سے پہلے, آج کے دن سے پہلے, رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں, ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے. بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے, یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا, فلانے کو فلان کہہ دیا, اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف. ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی. ہمیں پتا ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے, ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی, ہمیں پتا ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے, کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے, تو اس سے جا کے معافی مانگے, تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 چیزیں اور بھی بیان کی ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ذرا آپ کو عرض کر دوں. حضور سید عالم علیہ السلام نے نا جنت میں لے جانے والے جب اعمال بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا کرنا, شرک سے بچنا, توحید پہ قائم رہنا, اور زکوٰۃ ٹھیک ادا کرنا, اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے, اور یہ بازو کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں. لیکن میرے عزیز ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں, میں نے درجنوں بار کہی ہے, پھر کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا, مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے, تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے, اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے. انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں, خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں. اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے. آج ایک اور ارادہ بھی کریں, ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں. آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے, بولنے کی ہے, لکھنے کی ہے, مال خرچ کرنے کی ہے, کسی کو پیغام دینے کی ہے. مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی, بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے, اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی, جنازہ پڑھا دیا, تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا. اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا, اس سے کوئی کام لیں. اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے, اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں؟ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا, لہذا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا. اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں. ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں, ادھر ادھر موبائل کھول لیا, دیر تک فلانی چیز دیکھی, پھر فلانی دیکھی, پھر فلانی بحث کی. اپنے آپ سے نہ کچھ کام لیں, کچھ خدمات کریں. ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹرویو کرنے میں ضائع کرتے ہیں, دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں, لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں. آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے, اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے, اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے. کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں, اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں. حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے اجر دینے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی قتال کیا, لڑا, اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے, اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا, جدوجہد کی, قتال کیا, لڑا, فرمایا اس بندے کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا. اتنا تو کام کرے نا, اتنا تو کام کرے. اور حضور علیہ السلام نے رغبت دلائی, یعنی جتنا بھی عمل, حضور فرمانے لگے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا, کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لینا, اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دے گا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ صدقہ دے کے. خیال آتا تھا یا رسول اللہ کتنا کو دیں,
تو فرمایا خشک کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، خشک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی خیرات کر کے بچ سکتے ہو تو وہ کر کے ہی صدقہ دے کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ معنی کیا ہے ان ساری روایتوں کا کہ کچھ کرو تو صحیح نا، کچھ کرو تو صحیح نا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کورونا کے دنوں میں انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے یہ کرونا پتہ تمہیں کیا کہنے آیا ہے؟ کہنے آیا ہے کہ بیماریاں آ رہی ہیں، حالات خراب ہیں۔ یہ کرونا نہیں، یہ کہتا ہے کچھ کرو نا، کچھ اللہ اللہ کرو نا، فارغ نہ بیٹھو، دیکھو کیسے لوگ ڈھیروں کے ڈھیروں اب جا رہے ہیں۔ اب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اب کچھ وقت ضائع نہیں کرنا، اور زندگی میں کچھ، میں کہہ چکا ہوں کہ ایک بندے کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو بیکار کر لیا۔ اپنے آپ کو بیکار نہ کریں۔ جب رب کہتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ آپ لوگ بڑے کام کے ہیں، بس اپنے آپ کو پہچانے۔ اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو اور تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیسے جائے گا؟ اپنے آپ کو پہچانے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، یہ صرف ادھر ادھر دھیان رکھ کے ایک فوٹو چڑھا کے ادھر بھاگ ادھر اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں۔ نفس بس کہہ رہا ہے آج یہ کر لو تو وہ کر لیا، ادھر دیکھ لو تو ادھر دیکھ لو۔ اس سے نکلیں، مثبت مضبوط مستحکم ارادے کریں اور پھر چل نکلیں۔ لڑنا شرط ہوتا ہے، جیتنا شرط نہیں ہوتا۔ تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ جیتا کون کون، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ لڑا کون کون، میدان میں کون کون رہا۔ اللہ بدر میں کامیابیاں دیتا ہے، احد میں کئی دفعہ کہتا ہے واپس پلٹو، خندق آئے گی تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی، خیبر آئے گا تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیشہ جیتنا ہی ضروری نہیں، لڑنا ضروری ہے۔ ہمت کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔